جب یہ ایک ایک کے مقابلے کے بعد جب گھمسان کا رن پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے باہر تشریف لائے اپنے سپاہیوں اور اپنے جانثاروں کے درمیان۔ آپ نے آ کر یہ فرمایا کہ قسم کھا کر فرمایا، آپ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، جو شخص آج حوصلے سے، بے جگری سے، بہادری سے لڑے گا اور صدق نیت کے ساتھ آج جہاد کرے گا اور پھر اللہ کی راہ میں مارا جائے گا، شہید ہو جائے گا، تو وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کلمات آپ کے صحابہ کے جب کان میں پڑے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صادق المصدوق، آپ جیسے کائنات کے سب سے سچے ترین انسان، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص آج بھرپور طریقے کے ساتھ قتال کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں تھی کسی کونے میں، تو انہوں نے کہا کہ جو 2-3 کھجوریں ہاتھ میں تھیں، انہوں نے کہا کہ اتنا وقت صبر کرنا جس میں یہ 3 کھجوریں ختم ہو جائے، یہ تو بہت زیادہ وقت ہے، اتنے وقت تک کون جنت سے صبر کر سکتا ہے کہ وہ 3 کھجوریں یا 5 کھجوریں جو ہاتھ میں، ایک مٹھی میں انسان کے کتنی آ جاتی ہیں، 3-4 سے زیادہ تو نہیں آتی، تو کہا کہ اس کو ختم کرنے تک اگر میں انتظار کروں تو انتظار تو بڑا طویل ہے، اور اگر اتنا میں صبر کروں تو یہ صبر تو بڑا لمبا ہے، اتنا کون، یہ کہہ کر وہ کھجوریں پھینک دیں اور گھس گئے دشمنوں کے جتھے کے اندر، اور اللہ جل شانہ نے ان کو شہادت کے مرتبے سے سرفراز فرمایا۔ ایک اور صحابی عوف، سیدنا عوف ابن حارث ذکر آ رہا ہے ان کا، یہ ان 7 بھائیوں میں سے ایک تھے جو غزوہ بدر کے میدان میں تھے، حضرت سیدہ افرا کے جو صاحبزادے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایک عجیب انداز میں سوال کہا کہ یا رسول اللہ جل شانہ کو کون سی چیز اتنا خوش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خوشی کی وجہ سے ہنس پڑے؟ ایسی خوشی اللہ تعالیٰ کو کس چیز سے پہنچتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا کام، کون سا ایسا کام ہے جو انسان کرے کہ اللہ جل شانہ جیسے کوئی انسان انتہائی خوشی کے عالم میں ہنس پڑتا ہے، تو ان کا الفاظ تھے کہ جو اللہ کو ہنسا دے انسان کا وہ عمل خوشی کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ بندے کا برہنہ سر، یعنی اپنے سر پہ بھی اس کی کوئی چیز حفاظت کی نہ لگی ہوئی ہو، اس حال کے اندر اس کا اللہ کے دشمنوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ دینا، یہ اللہ جل شانہ کو ایسا خوش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہنس پڑے اس خوشی کی وجہ سے۔ یہ سن کر بس انہوں نے اپنی زرہ اتاری جو پہنی ہوئی تھی اور وہ گھس گئے اس لشکر کے اندر، اور وہ بھی جا کر وہاں پر شہید ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہے یہ لوگ موجود تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یقین کی ایک غیر معمولی کیفیت عطا فرمائی بھی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اس پر ان کو یقین آتا تھا۔ دوسری طرف ابو جہل کا یہ حال ہوا کہ جب عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ مارے گئے تو ظاہر اس مورال تو ڈاؤن ہوتا، تو ابو جہل نے اپنے لشکر کو خوب جوش دلایا۔ اس نے کہا کہ ان تینوں نے جلد بازی کی، یہ جو مارے گئے عتبہ، شیبہ، ولید، کہا انہوں نے جلد بازی کی، اپنی جلد بازی کی وجہ سے مارے گئے، وہ مسلمانوں کی بہادری کی وجہ سے نہیں مارے گئے، تو اس سے تم لوگ بددل نہ ہو، اس سے تم لوگ جو ہے اپنی حوصلے میں تمہارے وہ ہوں۔ اور پھر لات اور عزا کی قسم کھائی، کہا کہ قسم ہے لات کی اور عزا کی، جو ان کے 2 مشہور بت تھے، کہ ہم واپس نہیں ہوں گے اس میدان سے جب تک کہ ہم ان لوگوں کو رسیوں سے باندھ نہ لیں، حوصلہ دلا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے ابو جہل نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ جو مشرک تھے ان کا اصول یہ تھا کہ یہ سخت حالات کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، عام حالات کے اندر بتوں سے دعا کرتے تھے۔ تو جب کوئی گھمسان کا رن ہو، سخت قسم کی مصیبت پڑ جائے، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے نا بتوں کو، ساتھ کہتے تھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں۔ تو اس نے جو دعا کی تو قرآن شریف کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، ابو جہل نے جو کی، تو اس نے کہا کہ یا اللہ ہم میں سے جو شخص، ہم دونوں لشکروں میں سے جو شخص قرابت داریوں کو قطع کرنے والا، یعنی جس نے رشتہ داری توڑی، جس نے رشتہ داری خراب کی ہو، اور یا اللہ جو شخص جو ہے وہ گناہوں کا مرتکب ہو، غیر معروف کا، جس نے غلط کام کیے ہوں،
آج اس کو ہلاک فرما. ابو جہل کہہ رہا ہے ہم دونوں میں سے اس کو ہلاک فرما، اور جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اور جو تجھ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو یا اللہ آج اس کو تو فتح عطا فرما. تو یہ ابو جہل کا سوال تھا اللہ تعالیٰ سے. قرآن شریف اس کو کہتا ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اور وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اسی ابو جہل کے اس پر تستفتحوا کا مطلب ہوتا ہے فتح طلب کرنا یا فیصلہ طلب کرنا. اس نے تو اللہ سے فیصلہ طلب کیا کہ اللہ بس فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان، تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فیصلہ فرمایا. اور اس نے کہا اللہ جو گروہ جو ہے وہ غلطی پر ہے اس کو تو ہلاک فرما. اللہ نے وہی کیا. اور کہا اللہ جو گروہ تیرے محبوب ہے تیرے نزدیک ہے اس کو فتح یاب فرما. اللہ نے وہی کیا. تو یہ اس کی دعا تھی اپنے لوگوں کو مزید ابھارنے کے لیے بھی اور ان چیزوں کے لیے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ تشریف لائے، اور آپ نے جیسا میں نے شاید پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ جبرائیل کے کہنے پر آپ نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی، اور آپ نے اس کے بعد اس کو شاہت الوجوہ کے فرما کر آپ نے جو ہے وہ پھینک دی. اور یہ اس کا جسے کہنا چاہیے کہ اس جنگ کا کلائمیکس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریت اٹھا کر مٹھی بھر کے مٹی کا پھینک دینا یہ وہ فیصلہ کن مرحلہ تھا. اسی کو قرآن شریف نے کہا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ وہ جو آپ نے پھینکی تھی ریت مٹی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی ان کو آپ کے ہاتھ کے ذریعے سے. اللہ وہ مشت خاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایک خاک کی مٹھی سے وہ کام لے لے جو بڑے بڑے جنگ کے ساز و سامان نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ آپ نے پھینکی، اور جب آپ نے مٹھی پھینک دی تو بس انصاروں کے آنکھوں کے اندر، پورے لشکر کی کفار کے ان کی آنکھوں کے اندر وہ ریت پہنچی، ہر شخص کی آنکھ میں، اور ایسی پہنچی کہ وہ اس کے لیے آنکھیں کھولنا ممکن نہیں تھی، اور بند آنکھوں کے ساتھ تو جنگ لڑی نہیں جا سکتی. اور اس کے ساتھ صحابہ کی بہادریاں، صحابہ کی جانثاریاں، اور صحابہ نے جس طریقے کے ساتھ ان کو ایک ٹف ٹائم دیا جنگ کے میدان میں، وہ اپنی جگہ، اور فرشتے اترے انہوں نے بھی حصہ لیا وہ اپنی جگہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یعنی یہ آپ کی عزت افزائی فرمائی، اور یہ اللہ جل شانہ نے صحابہ پر مزید آپ کا مقام اور مرتبے کو کھولا کہ آپ کی پھر پھینکی گئی مٹھی جو ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی مٹھی قرار دیا، اور آپ کی ریت کو اللہ نے اپنی آپ کے ہاتھ آپ کے اس پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیا، اس کو اللہ جل شانہ نے فیصلہ کن فرما دیا. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس دوران یہ اس سے تو ان کا لشکر ہو گیا سارا تتر بتر، اور وہ انتہائی حواس باختہ ہو گئے، اور مسلمانوں نے ان کو جب تک لڑ رہے تھے تب تو قتل ہو رہے تھے. اب جب انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا صحابہ نے، اور 70 کے لگ بھگ لوگ جو ہے جن میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. 70 جو ہے وہ مارے گئے، باقی بھاگ گئے، باقی فرار ہو گئے میدان جنگ سے.